السلام علیکم، آداب ناظرین۔ ایس ایف نیوز چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ اللہ کی مدد فاؤنڈیشن کے ذریعے اللہ کے بندوں کی خدمت کے بہترین کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ آئیے ناظرین دیکھیں اسی کی تفصیلی رپورٹ۔ ہمارے نمائندے محمد رحمت کی رپورٹ پیش ہے۔ ایس ایف نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج اللہ کی مدد فاؤنڈیشن کے آفس میں ہمارے میڈیا کے تمام بھائیوں کا میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ یقیناً فاؤنڈیشن کا جب آپ نام سنتے ہیں تو ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ خدمت، بندوں کی خدمت کرنا اللہ کی مدد کے ذریعے سے۔ تو ہم لوگ بھی اللہ کے نام سے اللہ کی مدد فاؤنڈیشن کا ایک زبردست نام دے کر ملت اسلامیہ میں جو ہمارے مسلمان غریب، یتیم، بیوہ، لاچار، ایسے لوگ جو یقیناً غربت کا شکار ہیں، ان لوگوں کی جو زندگی، روزمرہ کی زندگی بھی کئی ہمارے بھائیوں کی چلنا بہت مشکل ہے۔ ہماری کئی بہنیں ایسی ہیں جو بہت مشکلات کا سامنا کر کے زندگی گزارتی ہیں۔ کئی ہمارے بیوہ اور یتیم بہنیں ایسی ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور کئی ایسے ہمارے لوگ ہیں جو شرم کے مارے لوگوں کو ذکر نہیں کرتے کہ بھائی ہم کیسا لوگوں سے مانگیں گے، کیسے لوگوں کو پوچھیں گے۔ ہمارا جو فاؤنڈیشن ہے، یہ فاؤنڈیشن کے ذریعے سے ہم لوگ پورے ہندوستان کی سرزمین پر، میں آپ کو بولا تو یہ بات بڑی تعجب نظر آئیں گی، ہمارا فاؤنڈیشن الحمدللہ یہ ورک کر رہا ہے 1 سال سے، لیکن اس سے پہلے بھی ہم لوگ لاک ڈاؤن سے، الحمدللہ لاک ڈاؤن سے بالکل پہلے ہی ہم لوگ جو نا یہ لوگوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، یسیروں کو کھانا کھلانے کا ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، غریب یتیم ہے، ان کی شادیوں میں بھی ہم لوگ برابر جو ہے نا اپنی ذات سے جو ہو سکتا تھا، دوست و احباب میں ہم لوگ فنڈ جمع کر کے ہم لوگ برابر کرتے تھے۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں، اور میرے کو بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے میرے اوپر اور ہماری پوری ٹیم پر، جو اللہ کی مدد فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم پر اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آج تک ہم لوگ 1 روپیہ چندہ کسی سے نہیں مانگے ہم لوگ، اور نہ ہمارا کوئی اسکینر ہے، نہ ہمارا جو ہے نا کوئی اکاؤنٹ ہے، ابھی تک ہم لوگ شیئر نہیں کرے۔ اکاؤنٹ بھی بنا ہوا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم شیئر نہیں کریں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس بھائی کو اور جتنا بھی دیا ہے، جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہم کو جس قابل بنایا، اس کے ذریعے سے ہم لوگ برابر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ضرورت پڑنے پر برابر ہم لوگ جو، کہ کئی میرے بھائی ایسے ہیں میرے کو فون کر کے بولتے ہیں میرے فاؤنڈیشن کے نمبر پہ کہ بھائی ہم کچھ آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے، ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے، ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ مدد کریے، ہماری طرف سے لے کے آپ مدد کریے۔ لیکن میں ہمیشہ ایک ہی بات سب سے کہتا آ رہا ہوں کہ بھائی انشاءاللہ جب ضرورت پڑیں گی تو میں آواز برابر دوں گا، لیکن پہلے میں ایک بات یہ بتانا چاہوں گا کہ آج ملت اسلامیہ کے حالات کو جب دیکھتا ہوں، میں پھر کے جب دیکھ رہا ہوں، ہر اسٹیٹ میں جا رہا ہوں میں ہندوستان کے، پرسوں حال ہی میں ہم ممبئی کی سرزمین پہ گئے تھے۔ ممبئی کے اندر کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کی ایسی خستہ حالت ہے، ایک ایک گھر میں 20 افراد رہ رہے ہیں، اور اکثر لوگوں کے حالات ایسے ہیں، اللہ اکبر، دیکھ کے بہت میں مغموم ہو گیا کہ بھئی یہ لوگ کیسا زندگی گزار رہے ہوں گے، کھانے کو، دانے دانے کو وہ لوگ جو نا ترس رہے ہیں، اور بول رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگ جو نا یہ بھی جو گھروں میں ہے، میرے پاس کئی فوٹوز جو لاک ڈاؤن میں بھی ہم لوگ نکل کے کرے ہیں، لاک ڈاؤن سے پہلے بھی کریں، لیکن میں سوشل میڈیا پہ کبھی ہمارے فاؤنڈیشن کا نام، یا میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے مادھیم سے میں کبھی جو نا آ کے کوئی ایسا بیان بازی یا نہیں تو کوئی دکھاوا کر کے میں ابھی تک نہیں دیا۔ اب یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ آج ضرورت ہے امت مسلمہ کو بتانے کی کہ ہم لوگ وہی لوگ ہیں جو خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھلانے والے ہیں۔ مسلمان اس کو بولتے ہیں، خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھلانا ہے ہم، لیکن آج ہمارے پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، ہم کو اس کی خبر نہیں ہے۔
تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس لائیں. اس کی وجہ سے ہم کیا کریں, اس کو ایک سوشل میڈیا کے مادھیم سے انسٹاگرام پہ اور آپ کے فیس بک پہ, یوٹیوب پہ میں ایک چینل بنا کے, ہمارا جو ٹیم ہے وہ ٹیم چینل بنا کے پھر اس کے بعد بولے کہ ہمارے ایڈمن کا بھی جو نا خاص مشوروں کے ذریعے سے پھر تمام چیزیں ہونے کے بعد ہم بولے کہ ایک چینل بنایا جائے, اس کے مادھیم سے لوگوں تک ہماری خدمات پہنچائی جائے. اور ہماری خدمت کو دیکھ کے انشاءاللہ ہر مسلمان کو یہ جاگنے کی ضرورت ہے, یہ میسج ہم کو دینا ہے. یہ ہمارا کام ہے اور الحمدللہ ہم کام کرتے آ رہے ہیں, کام کرتے رہیں گے. کام ہی ہماری پہچان ہے. اب لوگ کیا بولتے ہیں, قوم کیا بولتی ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم دیکھیے انسان ہیں, غلطی تو ہم سے بھی ہو سکتی, برابر آپ غلطی پہ بولیے, برابر ہم اس کی اصلاح کر لیں گے. کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ سے رابطہ کیسا کر سکتے ہیں؟ مدد کی ضرورت ہے تو ڈائریکٹ جو ہے نا ہمارا ایک کانٹیکٹ نمبر ہے اللہ کی مدد فاؤنڈیشن کا 8688565892. یہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے. آپ کو انشاءاللہ میں نمبر دوں گا, آپ لوگ اسکرین پہ بھی چلائیے نیچے ہماری AKM فاؤنڈیشن کا. اللہ کی مدد فاؤنڈیشن ہے, اس کا شارٹ فارم ہے AKM فاؤنڈیشن. تو ہم لوگ کیا ہے اس کو پورا ٹوٹلی جو ہے نا فیس بک, یوٹیوب, انسٹا پہ اور ہمارا جو نا ویب سائٹ بھی ہے. اب جا کے ڈائریکٹ ویب سائٹ پہ بھی آپ مار کے گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. تو ایسی جو نا خدمات ہم لوگوں میں لے کے آ رہے ہیں. اب ہمارا جو نا آگے کا جو پروگرام ہے وہ اس کا ذکر کر کے میں بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے جو آگے کے پروگرامز ہیں, ہمارے پروگرام سے غریب یتیم لڑکیوں کی شادی اور پھر ساتھ ہی ساتھ بیواؤں کی ہر مہینہ امداد, جن کے گھروں میں راشن کا انتظام نہیں ہوتا, ہر مہینہ ان کے گھروں میں راشن پہنچانا. رمضان المبارک میں بہت بڑے بڑے انشاءاللہ کیمپ ڈال کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کی جائیں گی. اور ایک بات کہ کم از کم 151 غریب یتیم بچوں کی شادیوں کا انشاءاللہ بہت بڑا پروگرام ہے ہمارا. وہ بھی انشاءاللہ بہت جلدی میں آپ لوگوں کے مادھیم سے انشاءاللہ بلا کے آپ لوگوں کو پریس کانفرنس کے ذریعے سے بتاؤں گا آگے کی تفصیلات بھی. لیکن فی الوقت میں تمام بھائیوں سے, ہندوستان اور دنیا بھر کے میرے بھائیوں سے گزارش ہے, مسلمان بھائیوں سے اور سیکولر, کیونکہ ہم صرف مسلمانوں کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی جو بھی مجبور حالت میں ہے, لیکن سب سے زیادہ ہمارا خیال ٹارگٹ ہمارا مسلمانوں کی اس پہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو فوکس کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ, کہ مسلمان کو جو نا اللہ تبارک و تعالیٰ پستی سے نکالے اور اللہ ہر مسلمان کو اونچائی پر لا کے اللہ تعالیٰ غربت کا خاتمہ فرما دے. ایک بات عرض کروں گا کہ ہمارا جو چینل ہے فیس بک پر, یوٹیوب پر, انسٹاگرام پر اللہ کی مدد فاؤنڈیشن آپ سرچ کریے اور آپ لوگ فالو کیجئے. آپ لوگ زرعین مشوروں سے نوازیے اور جو غریب ہیں ان تک یہ برابر پیغام پہنچائیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ. میں تمام میڈیا والوں کا بھی بے حد شکر گزار ہوں. السلام علیکم. یہ پھر ہبلی کی سرزمین پہ گئے ہم لوگ, کرناٹکا میں, کرناٹکا کے کئی علاقوں میں گئے, وہاں پہ بھی ایسی حالت ہے. تو کرناٹکا چھوڑیے, ادھر چھوڑیے, پھر اس کے علاوہ اپنے شہر حیدرآباد, اطراف, اکناف, گاؤں, اضلاع ہیں. صرف حیدرآباد ہی نہیں بلکہ حیدرآباد کے اطراف اضلاع ہیں, جیسے ڈسٹرکٹ محبوب نگر ہے, پھر اس کے بعد نظام آباد ہے, اس کے بعد عادل آباد ہے, اس کے بعد نرمل ہے, پھر اس کے بعد کئی جو ایسے ہمارے جو اسٹیٹ کے اندر ایسے جو ضلع ہیں جن میں یقیناً غربت کے شکار مسلمان, جن کے بچے بھی غربت کے شکار کی وجہ سے ماں باپ سے کوئی فرمائش نہیں کر سک رہے. آج مالداروں کو بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ مالدار توجہ کریں ایسی چیزوں پہ. آپ ہم کو مت دیجئے, کسی اور فاؤنڈیشن والوں کو نہیں دینا ہے, مت دیجئے آپ, لیکن اپنی ذات سے جا کے آپ مدد کریے. نکلیے آپ ملت اسلامیہ کا درد رکھنے والے. آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک مجھے اس بات پہ یاد آتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم صدقہ دیا کرو. اگر آدمی صبح اٹھ کے صدقہ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی شام تک اس کی جان کی حفاظت کر دیتا ہے. ارے صدقہ دینا ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. خیرات دینا, اس سے ہماری عمر میں برکت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا, ہم ایک دوسرے کی خدمت کرنا. آج پڑوسی کو پوچھنے کی اس میں نہیں ہے, موقوف میں نہیں ہے, اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے. ہم تو سنے تھے کہ حشر کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا, وہ عالم تو اب فی الوقت ہمارے درمیان میں آپس میں مسلمانوں کا نظر آ رہا ہے, کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا. ارے ایسے حالات سے اگر ہم گزر رہے ہیں تو ہم بہت ظلم اور بربریت کا شکار بن جائیں گے. آج مسلمانوں کی پستی کا شکار ہم لوگ ہی بنے ہوئے ہیں.
آج ہم لوگ اگر آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے, ایک دوسرے کی خدمت نہیں کریں گے. ایک صاحب میرے کو پرسوں, ایک محترمہ میرے کو فون کر کے رونے لگے, رو کے بولنے لگے, بیٹا آپ کے اللہ کے مدد فاؤنڈیشن کو جو نا میں دیکھی ریل پہ, میں جو نا بہت بیچار ہوں, بے بس ہوں, میری بچی کی شادی کا مسئلہ ہے اور میری بچی کی شادی کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے بیٹا. تو میں بولا اماں کیا انتظام چاہیے, آپ سانچا خونچا یہ سب مسئلے کرتے کیا؟ بولے بیٹا سانچا کہاں سے کر سکتی ہوں, میں شادی کا ہی کوئی مسئلہ حل نہیں کر سک رہی ہوں, نہ شادی کے کھانے کا ہی نہیں سوچ سک رہی. تو میں بولا یہ سانچا خونچا یہ سب مسئلے ہٹاؤ, شادی کا مسئلہ کیا ہے وہ دیکھو, پھر انشاءاللہ اس میں ہم جو ہو سکتا ہے اپنی ذات سے مدد کریں گے. یہ ہم آپ لوگ کا فاؤنڈیشن بنانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ تو مدد تو ایسا بھی کر رہے تھے نا. جی صاحب, مدد تو دیکھیے ایسا بھی کر رہے ہیں, مدد بغیر اپن ایک کرے کے بھی کر سکتے ہیں. جی, اور اب تک آپ کے خدمات کیا کیا ہے؟ آپ فاؤنڈیشن کے ذریعے سے کس کس کی مدد کریں آپ؟ الحمدللہ ہم فاؤنڈیشن کے ذریعے سے بہت پہلے, میں بتا رہا تھا ابھی کہ لاک ڈاؤن سے پہلے ہم لوگ کام کر رہے ہیں جی, اور جا کے جو نا ہم لوگ پہلے سے لیتے تھے ویڈیوز بھی, اگر فوٹوز پہلے تو ویڈیوز کا